اماں مجھے نہیں کھانی یہ دال۔ کیا ہے اماں، روز تم یہ پتلی سی شوربے والی دال بنا لیتی ہو، میرا دل نہیں چاہتا، اسے دیکھ کر ہی میرا دل خراب ہونے لگتا ہے۔ میں نے اماں کو صاف انکار کیا تو اماں بری طرح غصے میں آ گئی تھی۔ کیوں نخرے کرتی ہو لڑکی؟ کتنی بار میں تمہیں کہہ چکی ہوں رزق کی بے حرمتی مت کیا کرو، اس طرح سے نخرے مت دکھایا کرو، جو بھی ملتا ہے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیا کرو۔ مگر اماں ہر روز اب یہ پتلی دال کون کھا سکتا ہے؟ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اچھے اچھے کھانے کھاؤں۔ اماں نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ کیا تم یہ بات بھول گئی ہو کہ تم کسی رئیس کی بیٹی نہیں ہو، بلکہ تم ایک امام مسجد کی بیٹی ہو، ایک غریب آدمی کی، جس کا گزر بسر مشکل سے ہوتا ہے۔ اب تو کتنے دنوں سے محلے والوں نے بھی کچھ اچھا کھانا نہیں بھیجا، ورنہ وہی تمہیں دے دیتی۔ اماں کی بات پر میرا پھر سے منہ بن گیا تھا۔ اماں کیا ساری زندگی دوسروں کے منہ کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ اگر دوسرے اچھا کھانا دیں گے تبھی ہم کھانا کھائیں گے، نہیں تو ہم یوں ہی بیٹھے رہیں گے؟ اماں ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں کوئی رنگ ہی نہیں، نہ خوشیاں ہیں۔ میں اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لے آئی تھی، تبھی باہر سے ابا جان کی آواز سنائی دی۔ ارے کیا ہو گیا میری بیٹی نور کو؟ کیوں اتنا شور مچایا ہوا ہے؟ ابا کو دیکھ کر میں رونے لگی تھی۔ ابا دیکھے نا، ہر روز اماں یہ پتلی سی دال بنا لیتی ہیں اور پھر زبردستی مجھے کھانے پر مجبور کرتی ہیں۔ ابا کہنے لگے، اچھا رکو، میں تمہارے لیے اچھا کھانا لے کر آتا ہوں۔ ابا باہر چلے گئے اور اماں مجھ پر چلانے لگی تھی۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ اپنے باپ کو تم نے کھانا لینے کے لیے باہر بھیج دیا؟ پتہ نہیں انہوں نے اپنی کسی ضرورت کے لیے پیسے رکھے ہوں گے جو اب وہ تمہاری عیاشیوں پر خرچ کر دیں گے۔ مگر مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ تو کیا ہوا اماں؟ باپ اپنی اولاد کے لیے ہی تو کماتا ہے، اگر وہ مجھ پر خرچ کریں گے تو آپ کو اس بات سے کیا مسئلہ ہے؟ کافی دیر کے بعد ابا آئے تو ان کے ہاتھ میں رنگ برنگے مرغن کھانوں کا پیکٹ تھا۔ چلو میری بیٹی، اب تمہیں اس میں سے جو بھی پسند ہے وہ کھا لو۔ اماں کہنے لگیں، اب یہ سب آپ اپنی ضرورت کے پیسوں کو خرچ کر کے لائے ہوں گے، اس مہارانی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے آپ نے اپنی ضرورت کو پیچھے دھکیل دیا ہوگا۔ کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ ارے بیگم تم اس طرح کی باتیں مت کیا کرو، میری بیٹی کا دل دکھے گا۔ اسی طرح کھٹی میٹھی زندگی گزرتی جا رہی تھی، مگر میرے دل میں حسرتیں دن گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں باقی لڑکیوں کی طرح اچھے اچھے کپڑے پہنوں، میک اپ کروں، تیار رہوں، مگر اماں مجھے سختی سے منع کر دیتی۔ تم امام مسجد کی بیٹی ہو، ایک مولوی کی بیٹی ہو، تم یہ بات کیوں بھول جاتی ہو؟ اگر تم اس طرح سے کرو گی، ایسے رنگ ڈھنگ اپناؤ گی تو تمہارے باپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اماں مولوی کی بیٹی کے کوئی ارمان نہیں ہوتے کیا؟ کیا اس کی کوئی خواہش نہیں ہوتی؟ میں پوچھتی۔ اماں کہتی، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ سب لوگ تمہارے باپ کی بہت عزت کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے تمہارے باپ کی عزت کم ہو۔ میٹرک کے بعد اماں نے مجھے آگے کالج میں جانے سے بھی روک دیا تھا۔ انہوں نے مجھے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ کہنے لگیں، ارے تم مولوی کی بیٹی ہو، تمہارا دنیاوی تعلیم سے کیا لینا دینا؟ اب بس تم دینی تعلیم حاصل کرو گی، عالمہ کا کورس کرو گی تمہارے ابو تمہیں مدرسے میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ مجھے دینی تعلیم حاصل کرنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں ڈگری بھی لینا چاہتی تھی تاکہ اچھی سی نوکری کر سکوں، اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں، اور مجھے یوں ذرا سی بات کے لیے رونا نہ پڑے۔ مگر اماں ابا کی بات مان کر مجھے کالج جانے کے بجائے مدرسے میں آنا پڑ گیا تھا۔ میں پورا دل لگا کر اپنا سبق پڑھا کرتی تھی تاکہ میرے ابا کو کسی بات کی کوئی شکایت نہ ہو۔ اس دن کے بعد سے ابا میرے لیے رنگ برنگے کھانے لے کر آنے لگے تھے۔ وہ اتنا خوش ذائقہ کھانا ہوتا تھا جو آج تک کبھی میری زبان نے چکھا تک نہیں تھا۔ ابا، آپ اتنا اچھا کھانا کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ کون بناتا ہے یہ کھانے؟ اماں بھی پوچھتی تھیں، آپ اتنے مہنگے مہنگے کھانے لے کر آ رہے ہیں، اگر سارے پیسے اسی طرح خرچ کر دیں گے تو مشکل وقت میں ہمارے لیے کیا بچے گا؟ ابا کہتے، اوپر والے پر یقین رکھو، کبھی مشکل وقت نہیں آئے گا۔ میرے ابا تہجد گزار تھے، نفلی نمازیں اور روزے بھی رکھتے تھے۔ ہر جمعرات جمعے کو وہ سحری کو اٹھ کر روزہ ضرور رکھتے تھے، اور باقی دنوں میں تہجد پڑھنے کے بعد وہ فجر تک جائے نماز پر بیٹھے اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ ایک رات کو میری آنکھ کھل گئی تھی کیونکہ میرا ٹیسٹ تھا اور مجھے اس کی تیاری کرنی تھی۔ رات کو جاگ کر میں اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھی جب مجھے باہر سے ابا کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ ارے تم اس وقت؟ خیریت ہے؟ کیوں آنا پڑا؟
منع بھی کیا ہے کہ میرے گھر میں مت آیا کرو، جو بات ہوتی ہے مسجد میں آ کر لیا کرو۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ یہ کون ہے جو اس وقت ہمارے گھر میں آیا ہے اور ابا اسے ڈانٹ رہے ہیں۔ پھر ایک لڑکی کی آواز مجھے سنائی دی تھی، میں اس وقت بڑی مشکل میں ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اسی لیے مجھے آپ کے پاس آپ کے گھر میں آنا پڑا۔ لڑکی کی آواز بہت خوبصورت تھی، بہت درد بھری۔ میں تو حیران ہی رہ گئی کہ اتنی رات کو کسی لڑکی کو ہمارے گھر میں کیا کام، اور وہ بھی ابا سے۔ مجھے باہر جا کر دیکھنا چاہیے۔ جب میں دروازہ کھول کر باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ ابا کے سامنے ایک عورت کھڑی ہے جس نے برقع پہنا ہوا ہے۔ اندھیرے میں وہ عورت واضح طور پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں کہنے لگی، ابا یہ کون ہے اور اتنی رات کو ہمارے گھر کیوں آئی ہیں؟ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ابا بری طرح سے گھبرا کر جلدی سے میرے پاس آئے۔ کیا ہوا بیٹی؟ کیوں چلا رہی ہو تم؟ اور اتنی رات کو تم کر کیا رہی ہو؟ تم تو اپنے کمرے میں سو رہی تھی نا؟ ابا آج میرا ٹیسٹ تھا، اس لیے میں جاگ کر پڑھ رہی تھی۔ ابھی میں سونے ہی لگی تھی، لیکن یہ آوازیں سن کر میں باہر آ گئی اور اچانک سے یہ لڑکی یہاں سے غائب ہو گئی۔ ابا مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ کون لڑکی؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ میں نے تو یہاں پر کوئی لڑکی نہیں دیکھی۔ ابا ابھی آپ جس سے بات کر رہے تھے وہ کیوں آئی تھی وہ یہاں اور پھر اچانک غائب ہو گئی؟ میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ مگر ابا تو ایک دم غصے میں نظر آنے لگے تھے۔ اچھا تم مجھے جھٹلا رہی ہو، تم مجھے جھوٹا قرار دے رہی ہو؟ وہ عموماً اتنے غصے میں نہیں آتے تھے، مجھ پر تو انہوں نے کبھی غصہ کیا ہی نہیں تھا، کبھی مجھے ڈانٹا تک نہیں تھا، اور جب انہیں اس انداز میں بات کرتے دیکھا تو میں بری طرح ڈر گئی۔ ابا میں آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہی، جو میں نے دیکھا اور محسوس کیا وہی بتا رہی ہوں۔ جاؤ اپنے کمرے میں اور بھول جاؤ اس بات کو۔ اگر تمہارے منہ سے اس بات کا ذکر سنا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ میرے ذہن سے کسی طرح سے بھی نکل نہیں رہا تھا، اور ابا کا غصہ بھی میری سمجھ سے باہر تھا۔ اگلے دن ابا سے ناشتے پر میری ملاقات ہوئی تو وہ معمول کے انداز میں بولے تھے، کیسی ہے میری بیٹی؟ میں نے بھی شکر کیا کہ ان کا غصہ اتر گیا ہے، اسی لیے میں نے رات والی بات کو دہرایا نہیں۔ اب تو اکثر ہی میں ابا کو کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے سنتی تھی، مگر وہ جس سے بات کرتے تھے وہ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اماں سے ذکر کیا تو اماں کہنے لگیں، خاموش ہو جاؤ، دوبارہ اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ یہ اس رات کی بات ہے جب میں بہت خوش تھی اور اماں ابا بھی میری خوشی میں مجھ سے زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ آج میرا عالمہ کا کورس مکمل ہو گیا تھا اور مجھے مدرسے والوں نے کہا تھا کہ میں کل سے اسی مدرسے میں آ کر بچوں کو پڑھانا شروع کر دوں، اور میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ کل سے میں نے جاب پر جانا تھا، مگر وہ رات ہمارے لیے قیامت کی رات ثابت ہوئی تھی۔ اس رات میرے ابو ایسا سوئے کہ دوبارہ کبھی اٹھ نہیں سکے۔ وہ تہجد کے وقت اٹھا کرتے تھے۔ اس رات امی نے انہیں تہجد کے لیے اٹھایا، مگر انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ دوبارہ جب امی نے انہیں ہاتھ لگا کر دیکھا تو امی کی چیخوں کی آواز سن کر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ بھاگتی ہوئی میں ان کے کمرے میں آئی۔ کیا ہوا ہے اماں؟ اور سامنے کا منظر ایسا تھا جس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ میرے ابو فوت ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، مگر ان کا جسم ساکت تھا۔ میرا اور امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کہاں جائیں، کیا کریں۔ اس دنیا میں ہمارا کوئی بھی نہیں تھا جو ہمیں اس مشکل وقت میں سہارا دیتا۔ کہتے ہیں جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو اس کا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ یہی میرے اور امی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ جب تک ابا سر پر تھے تو ہمیں کسی چیز کی کمی کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دی، نہ ہی کبھی ہمیں دنیا کی پہچان تک ہوئی تھی۔ اور اب جب مشکل وقت آیا تو پتہ چلا کہ وہ سب لوگ جو ابا کی زندگی میں ہماری اتنی عزت کرتے تھے، مجھے دیکھ کر گلی سے گزرتے ہوئے محلے کے لڑکے اپنی نظریں جھکا لیتے تھے۔ اب ان سب لوگوں نے تو گویا مجھے ترنے والا سمجھ کر نگلنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ جب تک اماں عدت میں رہیں تب تک تو محلے والوں نے ہمارے ساتھ خوب تعاون کیا۔ میرا تو کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا، نہ میں کہیں آتی جاتی تھی اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کرتی تھی۔ اماں سے بھی بات کیے بغیر گھنٹوں گزار دیا کرتی تھی۔ اسی دوران مدرسے والے بھی تعزیت کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے مدرسے میں آنے کے لیے کہا تو میں نے ان سے کچھ وقت کی مہلت مانگ لی تھی، جو کہ انہوں نے مجھے بخوشی دے دی۔ جب اماں کی عدت مکمل ہوئی، اصل امتحان تب شروع ہوا۔ محلے کے لوگ کہنے لگے کہ یہ گھر آپ کو اس لیے کرائے پر دیا ہوا تھا کیونکہ آپ کے شوہر امام مسجد تھے اور وہی ہمارے بچوں کو پڑھاتے تھے، امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتے تھے۔ اب وہ یہاں پر نہیں رہے تو ہمیں کسی اور امام کا بندوبست کرنا ہوگا۔
جب تک آپ عدت میں تھیں تب تک تو ہم نے آپ سے کچھ بھی نہیں کہا، مگر اب ہم مجبور ہو کر کہہ رہے ہیں آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارے نئے امام صاحب کی بھی فیملی ہے۔ ہم نے ان سے آپ کی عدت تک مہلت لی ہوئی تھی، اب آپ کی عدت مکمل ہو گئی ہے تو آپ جہاں جانا چاہیں جا سکتی ہیں۔ محلے والوں کی باتوں نے تو گویا ہمارے سروں پر پہاڑ توڑ دیا تھا۔ اماں، اب ہم کہاں جائیں گے؟ اماں بھی رونے لگی تھیں۔ بیٹا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میرا تو اپنا دماغ بند ہو گیا ہے، کہاں جاؤں کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جب ہم 2 دن تک بالکل خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، تو پھر محلے کے لوگ گھر کے اندر آ گئے۔ انہوں نے ہمارا سامان اٹھا اٹھا کر باہر رکھنا شروع کر دیا تھا۔ یہی محلے والے تھے جو اماں کو بی بی جان کہتے تھے اور مجھے بہن بیٹی سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ اب ان کی آنکھوں میں اجنبیت تھی، اور وہ لڑکے جو کبھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اب ان کی نظروں میں ہوس صاف نظر آ رہی تھی، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میرے سر پر جو سائبان تھا وہ سائبان ہمیں چھوڑ گیا ہے، اب ہم اس تپتے صحرا میں اکیلے رہ گئے ہیں۔ کچھ سامان ہم نے محلے میں ایک عورت کے پاس رکھوا دیا تھا۔ اماں اس سے کہنے لگی، جلد ہی ہم آ کر آپ سے یہ سامان لے لیں گے، ابھی ہم کوئی گھر ڈھونڈیں، اپنا ٹھکانہ تلاش کریں، ہمیں کچھ دن کی مہلت دے دیں۔ وہ خاتون اچھی تھی، وہ بھی غریب تھی، اس بیچاری کے پاس صرف 2 کمرے تھے، ایک کمرے میں اس نے ہمارا سامان رکھ دیا تھا۔ کہنے لگی، اگر میرے پاس جگہ ہوتی اور اگر میرا شوہر میرے ساتھ تعاون کرتا تو میں آپ کو یہیں پر رکھ لیتی، مگر میں کیا کروں، مجبوری ہے۔ میں اور اماں وہاں سے نکل کر دور آ گئے تھے۔ روڈ پر چلتے چلتے اب ہم ایک جنگل کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اماں، مجھے لگتا ہے اب ہمیں اسی جنگل میں رہنا ہوگا، لوگوں کی نظروں سے دور چھپ کر۔ یہاں آس پاس قبرستان ہے، یہاں خاموشی ہے، یہاں پر ہمیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، ہم یہیں پہ جھونپڑی لگا کر رہ لیتے ہیں۔ اتنا کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اماں کہنے لگیں، ہاں بیٹی، اب تو مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ ہمارا کسی جھونپڑے میں ہی گزر بسر ہوگا۔ دور دور تک جنگل پھیلا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک قبرستان تھا، درمیان میں سے ایک کچا راستہ نکلتا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں ہو سکتا ہے یہاں پر آبادی ہو اور یہاں پر کوئی ایسا گھر مل جائے جس میں ہم لوگ رہ سکیں، میں دوبارہ سے مدرسے میں پڑھانا شروع کر دوں گی، ہمارا کرائے کا اور کھانے پینے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، مگر ابھی تو ہمیں سب سے پہلے ٹھکانہ تلاش کرنا ہے، یہی میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ پیسے ہاتھ میں تھے، اس لیے میری فکر قدرے کم ہو گئی تھی اور میرا دماغ بھی کچھ کام کرنے لگا تھا۔ ابھی ہم لوگ تھوڑا سا دور آئے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر بنا ہوا تھا جس کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں اس گھر میں چل کر بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے بات بن جائے۔ ہم گھر کے اندر آئے تو پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی ہے یہاں پر؟ کوئی ہے؟ تبھی ایک کونے سے ایک بڑھیا کی آواز سنائی دی، ہاں بیٹا آؤ، میں ہوں یہاں پر۔ میں اس آواز کے تعاقب میں گئی تو ایک چارپائی پر بڑھیا لیٹی ہوئی تھی۔ میں اور اماں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ ہم نے اپنی ساری کہانی اسے سنائی تو بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ارے بیٹا، تمہارے ساتھ تو بہت برا ہوا، تمہارے اپنے لوگوں نے ہی تم لوگوں کو اپنایا نہیں، تم لوگوں کو دھتکار دیا، زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ بیٹا فکر مت کرو، اوپر والا بہت بڑا ہے، وہ انسان کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی لیتا ہے۔ تم لوگ اس گھر میں رہ سکتے ہو، میں تم لوگوں کو کبھی بھی اس گھر سے نہیں نکالوں گی اور نہ ہی کبھی تم لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا۔ جب تک یہاں رہنا ہے رہو، جیسے رہنا ہے رہو، کوئی تم لوگوں کی زندگی میں دخل اندازی نہیں دے گا۔ میں نے اور اماں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ آپ کتنی اچھی ہیں، آپ نے ہمارا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا، مگر آپ کے خاندان کے باقی لوگ، آپ کے بچے، وہ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا وہ ہمیں قبول کر لیں گے؟ بڑھیا کہنے لگیں، میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے جو کبھی کبھار ہی آتا جاتا ہے، وہ شہر میں نوکری کرتا ہے، اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تم لوگ جیسے بھی رہو گے وہ اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ اور یوں ہم دونوں ماں بیٹی نے ایک کمرے میں اپنا سامان رکھ لیا تھا اور پھر باقی سارا سامان بھی ہم لوگ لے کر آ گئے تھے۔ میں تو اس بڑھیا کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ کہاں تو مجھے سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا، اور کہاں اب بیٹھے بٹھائے اچھے خاصے گھر میں ہم دونوں کو پناہ مل گئی تھی، جہاں سے نہ کوئی ہمیں نکالنے والا تھا اور نہ ہی یہاں پر کوئی ہمیں باتیں سنانے والا تھا۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ میں کل سے مدرسے جاؤں گی۔ وہ عورت جس کے کہنے پر میں اسے بی بی جان کہنے لگی تھی، انہوں نے مجھے روک دیا۔ ارے بیٹی، تم روزانہ یہاں سے اکیلی گزر کر مدرسے جاؤ گی، تمہارے لیے مشکل بن سکتی ہے بیٹا۔ یہ راستہ ویران ہے، بیچ میں قبرستان بھی ہے، جنگل بھی ہے،
میں تو تمہیں یہی کہوں گی کہ تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا بیٹا کما رہا ہے نا، وہ میری اور تمہاری ساری ضروریات کو پورا کر دے گا. اور ویسے بھی بیٹا، اوپر والا انسان کو کبھی بھوکا نہیں مرنے دیتا. میں نے کہا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر مجھے ہمیشہ سے یہ شوق رہا ہے کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں، اپنے لیے کچھ کر سکوں. اس لیے میں آپ کی یہ بات نہیں مانوں گی. ویسے بھی میں آپ لوگوں پر زیادہ بوجھ نہیں بننا چاہتی. بی بی جان کے روکنے اور منع کرنے کے بعد بھی میں اگلے دن مدرسے میں آ گئی تھی، اور ان لوگوں نے بھی مجھے خوشی سے اس نوکری پر رکھ لیا تھا. اچھی خاصی معقول تنخواہ تھی. مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں اب روزانہ اکیلے ہی مدرسے میں آنے جانے لگی تھی. اس دن بی بی جان نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ سامان لینا ہے، تم واپسی پر سامان لیتی آنا. میری امی سلائی کڑھائی کی بہت شوقین تھیں. وہ چاہتی تھیں کہ میرے لیے اور اپنے لیے کچھ گرمیوں کے کپڑے بنا سکیں، اور ساتھ میں بی بی جان کے لیے بھی. میں کبھی بازار میں اکیلی نہیں گئی تھی، مگر آج مجھے ہمت کر کے جانا ہی پڑ گیا تھا، کیونکہ اب جو بھی مجھے کرنا تھا اکیلے ہی کرنا تھا. ساتھ تو کوئی تھا نہیں، اس لیے مجھے خود ہی بہادر بن کر اپنے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا تھا. میں اب ایک دکان میں آ گئی تھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دکاندار سے کیا بات کروں، کیسے بات کروں. گھوم پھر کر میں دکان کو دیکھنے لگی تھی، تبھی اچانک سے کسی نے میرا بازو پکڑ لیا تھا. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک اجنبی لڑکا تھا. کہنے لگا، کون ہو تم لڑکی؟ اور یہ کس طرح سے تم ہماری دکان کا معائنہ کر رہی ہو؟ کیا یہاں سے کچھ چرانے کے لیے آئی ہو؟ اس کی بات پر مجھے بہت غصہ آیا تھا. میں بولی، خبردار، مجھے دوبارہ ہاتھ لگایا تو اچھا نہیں ہوگا. میں یہاں پر کچھ خریدنے کے لیے آئی تھی، چوری کرنے کے لیے نہیں. کیا میں تمہیں چور لگتی ہوں؟ میں نے غصے سے اسے جواب دیا. وہ کہنے لگا، یہ تم برقے والیاں جتنی بھی ہوتی ہو نا، چورنیاں ہی ہوتی ہو. ہمیشہ ایسے ہی برقے میں ملبوس کوئی نہ کوئی عورت یہاں سے کچھ نہ کچھ چرا کر ضرور لے کر جاتی ہے. اس لیے پہلے تمہاری تلاشی لی جائے گی، اس کے بعد تمہیں یہاں سے کچھ خریدنے کی اجازت دی جائے گی. وہاں پر ایک لڑکی بھی تھی جو عورتوں کی تلاشی لینے کا کام کرتی تھی. میری تلاشی لینے کے بعد وہ کہنے لگی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس نے یہاں سے کچھ بھی نہیں چرایا. مگر میں اب غصے سے اس دکان سے نکل کر باہر آ گئی تھی. تم گھٹیا لوگوں کو بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے، اپنے گاہک کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں. دکاندار نے مجھے زور سے دھکا دیا تھا. جاؤ جاؤ، بہت دیکھے ہیں تمہارے جیسے. اچانک دھکا لگنے سے میں زمین پر گر گئی تھی. آس پاس سے گزرنے والے لوگوں میں سے کسی ایک کا پاؤں میرے دوپٹے پر پڑ گیا. میرا دوپٹہ بھی سر سے کھچ چکا تھا. وہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہو چکے تھے جو مجھے اور میری ہونے والی اس تذلیل کو دیکھے جا رہے تھے. میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے تھے. یا اللہ، یہ کیسی تذلیل تھی جو تو نے میرے مقدر میں لکھ دی، وہ بھی میری بغیر کسی غلطی کے، کسی گناہ کے بغیر. میں نے ایسا کیا کیا جو تو نے مجھے اتنی بڑی سزا دی؟ میں روتے ہوئے اپنے رب سے شکوہ کر رہی تھی. تبھی وہاں پر ایک لڑکا آیا جس نے میرا دوپٹہ اٹھا کر میرے سر پر رکھ دیا تھا. بی بی جی، اپنا سر دوپٹے میں چھپا لے، بہت سارے لوگ کھڑے ہیں یہاں پر، آپ کو بری نظر لگ سکتی ہے. ان مردوں کی نظریں بہت گندی ہوتی ہیں، آپ نہیں جانتی. میں نے جلدی سے اپنا سر اور چہرے کو ڈھانپ لیا تھا. آج تک کسی نامحرم نے میرا چہرہ، میرے سر کے بال نہیں دیکھے تھے، اور اب اس دکاندار کی حرکت سے میں ننگے سر اتنے لوگوں کے سامنے تماشا بنی ہوئی تھی. اسی لڑکے نے ایک زوردار تھپڑ دکاندار کے منہ پر مارا تھا. غریب سمجھ کر عورت کی تذلیل کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ تم نہیں جانتے کہ عورتیں قابل احترام ہوتی ہیں؟ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی وجہ کے تم نے اس معصوم لڑکی پر الزام لگا دیا اور اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی. تمہارے جیسے بدتمیز لوگوں کو کاروبار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تم جیسے لوگوں کی جگہ تو جیل میں ہے. دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر اچھا خاصا تماشا بن گیا. میں نے اس لڑکے سے کہا کہ آپ میرے لیے اتنی لڑائی مت مول لیں. آپ خود کو خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ میں یہاں سے جا رہی ہوں. مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں اکیلی بازار میں آ گئی. میں بھی وہاں سے تھوڑی ہی دور آئی تھی تو وہی لڑکا بھاگتے ہوئے میرے پیچھے آ رہا تھا. وہ کہنے لگا، سنیں، اب آپ بازار آ گئی ہیں تو جو آپ نے لینا تھا آپ لے لیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. مگر اب میں کسی مزید تماشے کو نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے کہہ دیا کہ نہیں، مجھ میں اب ہمت نہیں ہے، اب مجھے گھر جانا ہے. وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں. اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی تھی. نہ جانے وہ کون تھا. مانا کہ اس نے میری حفاظت کی تھی، میرے حق میں بولا تھا، میرے سر پر چادر ڈالی تھی، مگر پھر بھی میں اسے اپنے ساتھ کیسے لے کر جا سکتی تھی؟ اس پر کیسے اعتبار کر سکتی تھی؟
مگر وہ بھی ضدی تھا۔ میں آپ کو حفاظت سے آپ کے گھر تک پہنچانا چاہتا ہوں بی بی جی، آپ مجھے انکار مت کریں۔ جب میں گھر کے پاس آئی تو وہ کہنے لگا، ارے یہ تو میرا گھر ہے، کیا آپ وہی مہمان خاتون ہیں جو ہمارے گھر میں رہائش پذیر ہیں؟ میں اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب دیے بغیر گھر کے اندر آ گئی تھی۔ وہ لڑکا بی بی جی کے پاس چلا گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ لڑکا اکثر ہی گھر میں آنے جانے لگا تھا۔ جب بھی میں مدرسے میں جاتی تو وہ میرے ساتھ ہی جاتا۔ ایک دن تو میں نے اسے کہہ دیا، آپ میری وجہ سے اتنا تکلف مت کریں، میری حفاظت کے خیال سے آپ اپنی نوکری کو مشکل میں مت ڈالیں۔ میں روزانہ مدرسے میں آتی جاتی ہوں، مجھے عادت ہے، میں چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری ڈیوٹی کی ٹائمنگ ہی ایسی ہے، جب مجھے کام پر جانا ہوتا ہے میں اسی وقت جاتا ہوں، باقی سارا وقت تو میں اپنی ماں کے ساتھ ہی گزارتا ہوں۔ اس کی اس بات پر میں خاموش ہو گئی تھی اور وہ مجھے خود اپنے ساتھ بازار لے کر گیا اور پھر ایک ہی وقت میں ضرورت کی ساری چیزیں لے کر میں گھر واپس آ گئی تھی۔ مجھے جو بھی تنخواہ ملتی تھی میں خاموشی سے اماں کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتی تھی۔ ایک دو بار میں گھر کا راشن لے کر آئی تو بی بی جان نے مجھ پر بہت غصہ کیا، انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا۔ وہ کہنے لگیں کہ اگر دانیال کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت غصہ کرے گا، وہ اس گھر کا مرد ہے، سربراہ ہے، وہی اس گھر کے سارے اخراجات اٹھائے گا۔ تم اگر اپنے شوق کے لیے نوکری کرنا چاہتی ہو تو تم جاری رکھ سکتی ہو، لیکن اگر تم اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے صبح سے شام تک سر کھپاتی ہو تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھو آرام سے جیسے باقی ساری لڑکیاں بیٹھتی ہیں۔ میں اب کسی حد تک ابا کو بھول گئی تھی، اپنی زندگی کو قبول کرنے لگی تھی، مگر پھر ایک اور حادثہ میری زندگی میں آیا تھا۔ اس دن میری ماں ہنستی مسکراتی میرے ساتھ باتیں کرتی ہوئی سوئی تھی، مگر صبح جب میں نے انہیں بلایا تو وہ کبھی نہیں اٹھ سکی، وہ ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی، بالکل ایسے جیسے ابا سو گئے تھے۔ ایک بار پھر سے میں نے اپنی ماں کے غم کو جھیلا تھا، میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ایسے وقت میں بی بی جان تھیں جنہوں نے مجھے سہارا دیا تھا، مجھے حوصلہ دیا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی کہ وہاں پر کون آیا، کس نے میری ماں کو غسل دیا اور کب میری ماں کی تدفین کی گئی، مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ باپ کے بعد میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا تھا۔ ایک کے بعد ایک اپنے قریبی رشتوں کو کھونے کی اذیت اور تکلیف کیا ہوتی ہے، یہ مجھ سے بہتر اور کون سمجھ سکتا تھا۔ دن بھر تعزیت کرنے والے لوگ آتے جاتے رہتے تھے، سارا دن عورتیں آتیں، مجھے گلے سے لگا کر تسلی دیتی، ارے بیٹا تمہارا غم بہت بڑا ہے، اللہ تمہیں صبر دے، حوصلہ دے۔ بی بی جان نے مجھے کہہ دیا کہ اب تم مدرسے میں نہیں جاؤ گی، بس تم جتنی نوکری کرنی تھی کر چکی ہو، اب تم گھر پر رکو اور آرام کرو۔ میں نے کہا، مگر بی بی جان مدرسے میں آنے جانے کی وجہ سے ہی میرا ذہن کافی حد تک بہل جاتا ہے، گھر میں کیا کروں گی؟ گھر میں تو میں اپنی ماں کو یاد کر کر کے روتی رہوں گی۔ دانیال بھی کہنے لگا، ماں آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا یہاں پر، میں روزانہ خود ہی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور واپس بھی لے کر آؤں گا، آپ پریشان مت ہوں۔ بی بی جان کو آخر پریشانی کس بات کی تھی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ ہر وقت اتنی بے چین کیوں رہنے لگی تھی؟ راتوں کو اٹھ اٹھ کر وہ صحن میں جا کر دیکھتی تھیں اور ہر وقت وہ مجھے اپنے پاس بٹھائے رکھتی تھیں۔ رات کو بھی وہ مجھے اپنے ساتھ ہی سلاتی تھیں اور کہتی تھیں، بیٹا رات کو کمرے سے باہر مت نکلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیسی ہی خوفناک آوازیں کیوں نہ سنائی دیں، کیسا ہی قریبی انسان تمہیں کیوں نہ پکارے، تم باہر نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا، بی بی جان باہر ایسا کیا ہے کہ میں باہر نہیں جا سکتی، اور مجھے کیوں کوئی باہر بلائے گا؟ میرا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہو اور جسے یہ پتا ہو کہ میں یہاں پر ہوں۔ ماں اور باپ ہی تھے، وہ بھی مجھ سے بچھڑ گئے، باقی جو محلے میں سہیلیاں تھیں وہ سب تو وہیں پر رہ گئیں۔ اب کون ہے ایسا جو خاص طور پر مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا، اور اگر آئے گا تو میں اسے منع کیوں کروں گی، انکار کیوں کروں گی؟ بی بی جان کہنے لگیں، بیٹا ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، ہر وقت بحث مت کیا کرو، ہر بات کے بارے میں سوال مت پوچھا کرو۔ اور یوں میں خاموش ہو گئی تھی۔ یہ اسی رات کی بات ہے، آدھی رات کو مجھے دانیال کی آواز سنائی دی، ارے نور کمرے سے باہر آؤ، میری بات سنو۔ دانیال کی آواز سن کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے بی بی جان کو دیکھا، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اتنی رات کو دانیال کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ وہ ایک قابل اعتبار انسان تھا، اس پر تو میں کبھی شک کر ہی نہیں سکتی تھی، نہ ہی وہ مجھے کبھی دھوکہ دے سکتا تھا۔ میں کمرے سے باہر آئی تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ ارے دانیال تم تو ابھی یہیں پر تھے، کہاں چلے گئے ہو؟ میں باہر ہوں نور، دروازہ کھولو، مجھے اندر آنا ہے۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی، وہ رات کو دیر سے واپس آیا تھا
اور بی بی جان تو سو رہی تھیں، اسی لیے اس نے مجھے ہی بلانے کے بارے میں سوچا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ کہنے لگا، کب سے آوازیں دے رہا ہوں، تم نے دروازہ نہیں کھولا؟ وہ عجیب سے انداز میں بولا تھا۔ ہاں میں سو رہی تھی، جب میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر آ گئی۔ تم آؤ، اندر آؤ، میں تمہیں کھانا گرم کر کے دیتی ہوں، پھر جا کر سو جاتے ہیں۔ کہنے لگا، نہیں تم باہر آؤ، باہر کچھ ہے جو میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں، تم گھر سے باہر آ سکتی ہو؟ ارے دانیال، اتنی رات کو کیا دکھانا ہے تم نے مجھے بہت نیند آ رہی ہے، صبح چلی جاؤں گی، صبح دکھا دینا جو آپ مجھے دکھانا چاہتے ہو۔ میں نے اسے ٹال دیا تھا، مگر وہ غصے سے مجھے گھورنے لگا۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ آج تک میں نے تمہارے ساتھ کوئی غلط کیا ہے جو اب کروں گا؟ میں بری طرح ہڑبڑا گئی۔ ارے نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ تو میرا محسن تھا، ان لوگوں کا مجھ پر احسان تھا کہ انہوں نے مجھے اس گھر میں پناہ دے رکھی تھی، ورنہ آج کل کے زمانے میں کون کسی کا اتنا خیال رکھتا ہے، کون کسی کے بارے میں اتنا سوچتا ہے۔ میں ان لوگوں کو غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی، وہ اگر گھر سے نکال دیتے تو۔ میں جلدی سے دوپٹہ سر پر اچھے سے اوڑھ کر اس کے ساتھ باہر نکل کر آ گئی تھی۔ کہاں چلنا ہے بتاؤ مجھے؟ وہ کہنے لگا، بس یہاں قریب ہی، زیادہ دور نہیں۔ یہاں پر ہے کیا جو تم مجھے دکھانا چاہتے ہو؟ ارے یہاں پر میلہ ہے، وہی دکھانے لے کر جا رہا ہوں۔ میلہ؟ میں نے شوق سے پوچھا۔ بچپن میں اکثر ابا سے سنا تھا کہ وہ میلے پر جاتے تھے تو وہاں پر بہت مزہ آتا تھا۔ اب ابا کی بات میرے ذہن میں گھوم گئی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار میں میلے پر جا رہی تھی اور یہ سب مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، مگر ہم دونوں کافی دور چلتے آ گئے تھے اور ابھی تک تو کوئی میلے کے آثار نہیں تھے۔ ارے دانیال، اور کتنا دور چلنا ہے؟ میں چلتے چلتے تھک گئی ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا اگر تم چلتے چلتے تھک گئی ہو تو تمہیں اڑاتے ہوئے وہاں تک لے چلتے ہیں۔ اس نے عجیب سے انداز میں کہا تھا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا ہاتھ بری طرح سے جلنے لگا تھا، تکلیف سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کیا دانیال، تمہارا ہاتھ اتنا گرم کیوں ہے، جیسے جلتا ہوا کوئلہ؟ میرا ہاتھ جلنے لگا ہے۔ تو وہ زور زور سے ہنس پڑا تھا۔ بتاتا ہوں، اتنی جلدی کیا ہے؟ اچانک سے مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں تھی، چاروں طرف اندھیرا تھا۔ ارے یہ میں کہاں آ گئی؟ یہ کیا ہے؟ ہر طرف اندھیرا۔ میں اندھیرے میں اندازے سے ہاتھ مار مار کر دروازہ تلاش کر رہی تھی۔ کتنی ہی دیر تک میں وہاں پر گھومتی رہی، مگر میرے ہاتھ دیوار کے ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ وہاں پر نہ کوئی دروازہ تھا نہ کھڑکی تھی۔ میں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ میں کس مشکل میں پھنس گئی ہوں، یہاں پر میں اچانک سے کیسے آ گئی؟ میں تو ان کھیتوں میں تھی، پھر وہ یہاں پر، اور یہ کتنا عجیب کمرہ ہے جس میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، نہ کوئی دروازہ ہے نہ کھڑکی۔ میں یہاں سے اندر کیسے آئی اور اب میں یہاں سے باہر کیسے جاؤں گی؟ یا اللہ، یہ میں کس مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ میں رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، سوچ سوچ کر دماغ پھٹ رہا تھا، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں کیسے آئی اور یہ جگہ اتنی عجیب کیوں ہے۔ اب میں یہاں سے باہر کیسے نکلوں گی؟ یا اللہ میری مدد کر۔ میں روتے روتے اللہ کو پکارنے لگی تھی۔ کافی دیر گزر گئی تھی، نہ جانے کتنے گھنٹے بیت گئے تھے، باہر صبح ہو گئی تھی یا ابھی تک رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں اس سے بے خبر تھی۔ آہستہ آہستہ مجھ پر اونگ طاری ہونے لگی اور میں سو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو اس کمرے میں ویسا ہی اندھیرا تھا، ابھی تک روشنی کی کوئی کرن وہاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ایک بار پھر سے چلانے لگی تھی، مجھے یہاں سے باہر نکالو، مجھے یہاں پر کیوں قید کیا ہے تم نے؟ دانیال، کیوں کیا تم نے مجھے یہاں پر قید؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے تم پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا، تمہاری بات مانی، اور تم نے مجھے یہ صلہ دیا ہے کہ تم نے مجھے اس بند کمرے میں لا کر قید کر دیا۔ یا اللہ، میں یہاں سے باہر کیسے نکلوں گی؟ یا اللہ میری مدد کر۔ اب تو مجھے بھوک بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ رات کو بھی میں نے ایک نوالا تک نہیں کھایا تھا۔ طبیعت میری خراب تھی، بخار ہو رہا تھا تو کچھ کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، اور اب بھوک سے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، مگر ابھی تک کمرے میں مجھے کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ پھر اچانک سے کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک چوکور کمرہ تھا جس کے چاروں طرف صرف دیواریں تھیں، نہ دروازہ تھا نہ کھڑکی۔ یہ اتنا عجیب کمرہ کیوں ہے اور میں یہاں سے کیسے باہر نکلوں گی؟ تبھی میں نے دیکھا کہ میرے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی تھی۔ مجھے ایک آواز سنائی دی، کھانا کھا لو، تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔
اچانک سے اپنے سامنے کھانا دیکھ کر اور یہ اجنبی آواز سن کر خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ پہلے مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ آواز آئی، میرا مقصد غلط نہیں ہے، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ، تمہیں بہت محبت دینا چاہتا ہوں، بس یہی چاہتا ہوں میں، یہی خواہش ہے کہ سارا جیون میں تمہارے ساتھ گزاروں۔ میرا نہ کوئی غلط ارادہ ہے، نہ میں تمہیں کسی مشکل میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ آواز سن کر مجھے اطمینان تو ہوا تھا کہ یہ مجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، مگر یہ سب اتنا عجیب کیوں تھا؟ اتنا انوکھا کیسے؟ اگر یہ مجھ سے محبت کرتا تھا تو یہ بات وہ سیدھی طرح آ کر مجھے بتا دیتا اور مجھے اپنا لیتا، مگر یہ سب کرنا، مجھے اغوا کرنا اور پھر یوں بند کر دینا، یہ سارے کام کسی عام انسان کے تو نہیں لگ رہے تھے۔ یہ یقیناً کوئی عام انسان تھا ہی نہیں۔ کتنے دن تک میں اسی کمرے میں قید رہی تھی، وقت پر مجھے کھانا مل جایا کرتا تھا، اور اب اسی کمرے میں ایک طرف ایک چھوٹا سا واش روم بھی نظر آنے لگا تھا جسے میں ضرورت پڑنے پر استعمال کر لیا کرتی تھی۔ میری ضرورت کی ساری چیزیں، میرے کپڑے اور باقی سب چیزیں خود بخود میرے سامنے آ جاتی، جیسے کوئی رکھ جاتا تھا، اور مجھے اپنی کسی ضرورت کے لیے اس اندیکھی قوت کو بار بار پکارنا نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ بغیر کہے میری ہر ضرورت کو سمجھ جاتا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، یا اللہ، یہ میں کس مشکل میں پھنس گئی ہوں؟ کیا میرا گناہ تھا ایسا جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے؟ میرے آنسو بہے جا رہے تھے، مجھے رونا آ رہا تھا، مگر میں نے اپنے آپ کو پرسکون رہنے کو کہا۔ میں نے اپنے دل کو سکون دینے کے لیے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کر دیں۔ یا اللہ، میں تیری پناہ میں ہوں، تو میری مدد کر۔ میں نے یہ پڑھا اور پھر وہاں سے نکلنے لگی۔ میں نے وہاں پر ایک چھوٹی سی روشنی دیکھی اور اس کے قریب گئی تو وہاں پر ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، وہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ میں نے اس کھڑکی کو کھولنا چاہا مگر وہ نہیں کھلی۔ میں نے اسے زور سے کھولنے کی کوشش کی مگر میں ناکام رہی۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں وہاں سے واپس آ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک بار پھر سے دانیال کو پکارا، دانیال، خدا کے لیے مجھے باہر نکال دو۔ مجھے ایک آواز سنائی دی، نہیں، میں تمہیں باہر نہیں نکالوں گا۔ مجھے اس آواز سے خوف محسوس ہوا کیونکہ یہ آواز دانیال کی نہیں تھی۔ اس نے مجھے کہا، تم ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میرے دل کو تھوڑی سی تسلی ہوئی تھی۔ تم ہو کون؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے کہا، میں جن ہوں۔ میں بہت ڈر گئی تھی کیونکہ اس بات کا مجھے شک تو تھا کہ میں کسی عام انسان کی گرفت میں نہیں ہوں، کیونکہ جس طرح کا یہ کمرہ تھا اور جیسے میری ساری ضرورتیں بن کہے پوری ہو رہی تھیں، اس سب سے تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، اور میرا شک صحیح ثابت ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے مجھے کیوں قید کیا ہے؟ اس نے کہا، کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس رہو، میں تمہیں بہت پیار دوں گا اور میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں انسان ہوں، میری اپنی الگ دنیا ہے اور تم ایک جن ہو۔ اس کے بعد آواز کا سلسلہ بند ہو گیا تھا اور میں ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ یا اللہ، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کس مشکل میں پھنس گئی ہوں؟ یا اللہ، یہ جن ہے یا انسان، جو بھی ہے اس کے دل میں میرے لیے رحم پیدا کر دے تاکہ یہ مجھے آزاد کر دے، مجھے یہاں سے باہر نکال دے، ورنہ میں تو مر جاؤں گی۔ میں کیسے اس قید خانے میں رہ سکتی ہوں؟ یا اللہ، میری مدد کر۔ میں روتے ہوئے اللہ کو پکارے جا رہی تھی، اور شاید یہی میری دعاؤں کی قبولیت کا وقت تھا۔ تبھی مجھے اچانک باہر سے شور کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ یہ باہر سے آوازیں کیسے آنے لگی ہیں؟ کون ہے باہر؟ میں بری طرح بے چین ہو گئی تھی۔ کیا باہر کوئی ایسا تھا جو مجھے آزاد کروانے کے لیے آیا تھا؟ مگر کون ہو سکتا تھا یہ؟ کون تھا ایسا جو مجھے آزاد کروانے آ سکتا تھا؟ میرا تو اس دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں جو مجھ سے محبت کرتا، اور وہ بھی ایک جن سے کون لڑائی مول لے سکتا تھا؟ کون اپنی جان کو خطرے میں ڈال سکتا تھا، وہ بھی میرے لیے؟ نہیں نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ میرے لیے بھلا کون کس سے لڑائی کرے گا، وہ بھی ایک جن سے؟ مگر تبھی میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک طرف دروازہ نمودار ہو گیا تھا اور کوئی اسے مسلسل توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر ایک دم دروازہ ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر دانیال کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں بری طرح سہم گئی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ جا کر چپک گئی۔ تم میرے قریب نہیں آ سکتے، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم نے مجھے یہاں پر قید رکھا
اور اب دوبارہ سے تم میرے پاس آ رہے ہو نقصان پہنچانے کے لیے؟ دانیال کہنے لگا، میری بات سنو نور، میں تمہیں یہاں سے بچانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا۔ میں نے کہا، اگر تمہیں مجھ سے اتنی ہمدردی تھی تو تم مجھے یہاں پر لے کر کیوں آئے؟ اس رات تو تم نے خود مجھے اس جن کے حوالے کیا تھا اور یہاں بند کیا تھا، اب میرے ہمدرد بن کر آ گئے ہو؟ دانیال کہنے لگا، میں اس دن اپنی نوکری پر تھا، اس رات جو تمہیں لے کر گیا تھا وہ میں نہیں تھا بلکہ تمہارا دشمن تھا۔ میرا دشمن؟ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اور کوئی جن بھلا مجھے کیوں نقصان پہنچائے گا؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ دانیال کہنے لگا، یہ سب باتیں میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، ابھی میرے ساتھ چلو، یہاں پر رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، میں تمہیں فوراً بی جان کے پاس پہنچا دیتا ہوں، باقی سب باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ اس نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس کمرے سے باہر نکالا تھا۔ اچانک سے مجھے ٹھوکر لگی اور میں زمین پر گر گئی۔ اسی وقت میرے کانوں سے بی جان کی آواز ٹکرائی، ارے میری بچی آ گئی واپس! مت پوچھو ہم تمہارے لیے کتنا پریشان تھے، تمہیں کہاں کہاں پر تلاش نہیں کیا۔ اب جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میں بی جان کے گھر میں تھی۔ میرے سامنے بی جان بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے تو خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ جن تھا تو پھر دانیال کون تھا؟ اگر وہ جن اپنی طاقت سے مجھے غائب کر کے اپنی دنیا میں لے کر جا سکا تھا تو دانیال کیسے مجھے وہاں سے لے کر یہاں پر اچانک سے آ گیا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دانیال بھی کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اور میرے ساتھ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ میں کہیں پاگل ہی نہ ہو جاؤں۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، میرے حواسوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو بی جان میرے پاس ہی تھی۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا اور کہنے لگیں، بیٹی، میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تمہارے ساتھ بیتا ہے وہ سہنا آسان نہیں ہے، مگر صبر کرو بیٹی، اوپر والے نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تبھی کمرے میں دانیال بھی آ گیا تھا۔ اس نے سر جھکا کر پوچھا، کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ وہ بہت زخمی لگ رہا تھا اور بہت کمزور بھی۔ میں نے اس کا سوال نظر انداز کر کے اس سے سوال پوچھا، آپ کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس کسی سے لڑائی ہو گئی تھی اور اس دوران میں زخمی ہو گیا۔ مجھے آپ لوگ اپنے بارے میں سب بتائیں، آپ لوگ کون ہیں؟ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ آپ لوگ میری طرح کے انسان نہیں ہیں، آپ لوگ کوئی اور مخلوق ہے۔ بی جان گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ہاں بیٹا، ہم یہ سچ تمہیں بتانا چاہتے تھے مگر ابھی نہیں، ابھی یہ سب بتانے کا وقت نہیں تھا، مگر تم جان لو سچ یہی ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم جنات ہیں۔ مگر بیٹا ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ ہم مسلمان جنات میں سے ہیں اور تمہارے ابا کے پرانے واقف کاروں میں سے ہیں۔ میرا یہ بیٹا تمہارے ابا کا شاگرد ہے۔ تمہارے ابا وہ تھے جنہوں نے مجھے اور میرے اس بیٹے کو قرآن پاک کی تعلیم دی، وہ ہمارے استاد تھے، اور ہم ان کی بیٹی کے ساتھ غلط کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے حیرت سے سر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ دانیال کہنے لگا، بی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم جنات ہیں، مگر ہم کبھی آپ کو خود سے الگ ہونے کا احساس نہیں دلائیں گے۔ میں نے کہا، تو ابھی جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ سب کیا تھا؟ وہ بھی تو ایک جن تھا، اس نے مجھے کیوں اتنی تکلیف پہنچائی؟ کیوں مجھے اغوا کیا؟ بی جان کہنے لگی، کیونکہ وہ مردود تم پر عاشق ہو گیا تھا، وہ تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اس نے مجھ سے تمہارا رشتہ مانگا مگر میں نے انکار کر دیا، کیونکہ تم ایک انسان ہو اور انسان اور جن کی شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہی بات میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ تو میری بات کو سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ اسی لیے ہی تو میں تمہیں گھر سے باہر نکلنے سے منع کرتی تھی، کہیں تم کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤ، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ ایسے باز نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا، وہ مردود بھی اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اب تمہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور میں نے تمہارے لیے ایک اچھے گھرانے میں رشتہ بھی دیکھ لیا ہے، میں جلد ہی تمہاری شادی بھی کر دوں گی۔ میں نے کہا، بی جان، آپ اتنی جلدی میری شادی کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ بی جان کہنے لگیں، کیونکہ بیٹا اب ہم زیادہ عرصے تک یہاں پر رہ کر تمہاری حفاظت نہیں کر سکیں گے، ہمیں اپنی دنیا میں جانا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے، اور تمہاری ذمہ داری کسی اچھے اور نیک انسان کو سونپ کر ہی ہم لوگ اپنی دنیا میں جائیں گے۔ میں نے کہا، تو بی جان وہ انسان کون ہے؟ کیا وہ آپ لوگوں کے بارے میں جانتا ہے؟ بی جان کہنے لگیں، ہاں، وہ ہماری سچائی کو جانتا ہے کہ ہم جنات ہیں، کیونکہ وہ ایک عالم ہے اور اس کی اچھی شہرت ہے، وہ اچھے خاندان کا ہے، پیسے والا آدمی ہے، مگر اسے تمہارے ساتھ شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے،
کیونکہ اسے ایک خوبصورت، وفادار اور سلیقے والی بیوی چاہیے۔ بی جان کی بات پر میں نے سر جھکا لیا تھا۔ سارا معاملہ میں نے انہی پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ بی جان اگر یہ چاہتی ہیں تو ان سے زیادہ میرے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہو سکتا۔ میرے جو ماں باپ تھے وہ تو اس دنیا میں رہے ہی نہیں تھے، اب بی جان ہی تھیں۔ وہ جو فیصلہ میرے لیے کرتیں مجھے وہی قبول ہوتا۔ کچھ دن کے بعد ہی بی جان نے میری شادی کر دی تھی، اور پھر ایک دن وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں۔ اس دن وہ اکیلی تھیں، دانیال ان کے ساتھ نہیں تھا۔ بی جان کہنے لگیں، یہ ہماری الوداعی ملاقات ہے، اب پتہ نہیں میں یہاں پر کب آؤں، لیکن تم سے وعدہ رہا بیٹی۔ بی جان نے جب یہ الفاظ کہے تھے تو وہ الفاظ میرے دل پر اس طرح نقش ہو گئے تھے جیسے کسی نے پتھر پر کندہ کر دیے ہوں۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا اور لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ کہہ رہی تھیں، جب کبھی آئی تو اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے ضرور آؤں گی۔ اس لمحے میرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ جیسے تھم کر رہ گئی تھی۔ میں دوڑ کر ان کے گلے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں سے روکی ہوئی سسکیاں آج آزاد ہو گئی ہوں۔ ان کے وجود سے لپٹتے ہوئے مجھے اپنی ماں کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، وہی خوشبو جو برسوں پہلے میرے بچپن کے بستر، ماں کے دوپٹے اور ان کی گود میں بسی رہتی تھی۔ وہ لمحہ اتنا بھاری اور قیمتی تھا کہ میں نے دل ہی دل میں چاہا کہ وقت رک جائے، وہ ہمیشہ میرے پاس رہیں، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بی جان چلی گئیں میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی روشنی جلنے کے بعد بجھ جائے اور کمرہ دوبارہ اندھیرے میں ڈوب جائے۔ ان کے جانے کے بعد میں کتنے ہی دنوں تک خود کو سنبھال نہیں پائی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی لمحے گھومتے تھے، ان کے الفاظ گونجتے تھے، ان کی خوشبو میرے ارد گرد بسی ہوتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ زندگی کا پہیہ اپنی چال چلنے لگا۔ میں اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں ڈھلتی گئی۔ وقت کا بہاؤ زخموں پر ہلکی ہلکی مرہم رکھتا گیا، مگر بی جان کی یاد میرے دل کے کسی کونے میں ہمیشہ روشن رہی۔ انہوں نے میری زندگی کے لیے جو فیصلہ کیا تھا وہ کتنا بہترین اور بابرکت فیصلہ تھا، یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اور زیادہ سمجھ میں آنے لگا۔ انہوں نے میرے لیے ایسا ہمسفر چنا تھا جو میری کمزوریوں کو ڈھانپنے والا، میری تھکن کو بانٹنے والا اور میری مسکراہٹ کو سنبھالنے والا تھا۔ میرا دل ہر لمحہ بی جان کے لیے دعائیں مانگتا۔ بلا شبہ وہ میرے لیے ایک ایسے سائبان کی طرح تھیں جنہوں نے مجھے تپتی دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں دی تھی، جب میں بالکل ٹوٹ چکی تھی، جب دنیا نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، جب ہر دروازہ بند ہو رہا تھا۔ اس وقت بی جان میرے لیے کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے مجھے سہارا دیا، امید دی، جینے کی وجہ دی۔ ان کی باتوں میں وہ سکون تھا جو دل کی گہرائیوں میں اتر کر میری آنکھوں کو نمی سے بھر دیتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنات صرف بوڑھے اور خوفناک ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ صرف انسانوں کو ڈراتے اور تنگ کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے جنات کا ایک دوسرا روپ دیکھا، ایک ایسا روپ جس میں محبت تھی، شفقت تھی اور رحمت تھی۔ میں نے ایک ایسی ہستی کو دیکھا جو انسانوں کو نقصان نہیں بلکہ سہارا دیتی ہے، جو ٹوٹی ہوئی زندگیاں سنوارتی ہے۔ بی جان نے مجھے نئی زندگی دی، میری دنیا سے دکھوں کو نکال کر خوشیوں سے بھر دیا۔ آج بھی جب میں اپنے بچوں کو ہنستے کھیلتے دیکھتی ہوں، جب میں اپنے ہمسفر کے ساتھ بیٹھ کر زندگی کے سکون کو محسوس کرتی ہوں، تو دل بے اختیار اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ نے مجھے بی جان کے ذریعے ایک نئی زندگی عطا کی۔ وہ میرے لیے وسیلہ بنی، ایک ایسا وسیلہ جس نے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا۔ ان کی یاد آج بھی میرے دل کے کونے میں جگمگاتی رہتی ہے، اور ہر دعا میں میرا دل کہتا ہے، یا اللہ، بی جان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا، جیسے انہوں نے میری زندگی کو اپنی دعاؤں اور محبتوں کے سائے میں رکھا تھا۔